نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں نفع اٹھا سکوں، فائدہ پا سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دیا کرو، راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دیا کرو۔ تو راستے سے کوئی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا یہ نبی کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، دیکھا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پہ نہ بیٹھا کر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا پڑ جائے تو پھر راستے کا حق ادا کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا کرو، دوسرا حق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیسری بات فرمائی کہ جو سلام کرے اسے جواب دو، اور چوتھا حق یہ بتایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اور شعب الایمان کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ اضافہ ہے ان الفاظ کا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ بھی ہے کہ جو بھٹکا ہوا ہو اسے راہ بتاؤ۔ یعنی کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5 باتیں، کہ راستے میں بیٹھنا مقصود ہو تو نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو۔ اب یہاں تو حال یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ بد نگاہی کے لیے وہاں جمع ہوا، کالجز کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر، بعض جگہوں پہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس طریقے سے گھور رہے ہوتے ہیں کہ جانے والے کو کہاں گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور حضور کا طریقہ کیا بتایا گیا ہمیں کہ نگاہیں نیچی کر کے۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے خود دیکھا کئی جگہوں پر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر کہ باقاعدہ جانے والے پہ ہوٹنگ کی جاتی ہے، آواز کسی جاتی ہے، اور کوئی ایسا جملہ کہہ کر سارے کہکہا لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر راستے کا پھول نہیں بن سکتے تو کانٹا بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو کوشش کرو کہ پھول بنو، کہ جانے والا وہاں سے خوشبو بھی پائے اور آپ کو دیکھ کر خوش بھی ہو، لیکن اگر پھول نہیں بن سکتے تو کم از کم کانٹا تو نہ بنو۔ اور یہ بھی کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، یعنی کسی نے آپ سے راستہ پوچھ لیا تو آپ پہ لازم ہے کہ اسے اس کی منزل تک کا راستہ اس کو سمجھائیں۔ اگر قریب ہے آپ جا سکتے ہیں، آج گوگل میپ مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یوز نہیں کر پاتے اپلیکیشن کو، چیزوں کو، تو وہ راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی آپ سے راستہ پوچھ لے اور آپ جاننے والے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ اسے صحیح گائیڈ کریں۔ بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یوں جاؤ، یوں جاؤ، یوں جاؤ، یوں جاؤ، واپس بندہ اسی جگہ پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، پھر ہنستے ہیں کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا ہم نے۔ آپ نے بیوقوف نہیں بنایا، آپ بیوقوف بن گئے کہ اتنے بڑے ثواب کا موقع آپ نے ضائع کر دیا۔ نبی کا طریقہ کیا ہوا کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا۔ ایک تو یہ کہ جو راہ سے بھٹک گیا ہو اسے راستہ معلوم نہ ہو، دوسرا یہ کہ کوئی شخص اگر کسی سیدھی راہ سے بھی بھٹک گیا ہے اور آپ کا دوست ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو اسے سیدھی راہ دکھائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جمعرات کو عموماً میں دیکھتا ہوں کہ پہلے ایک شخص اکیلا آ رہا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں دیکھتا ہوں وہ اپنے کسی رفیق کو پکڑ کے لا رہا ہوتا ہے۔ آج میں نے بھی اپنے پرانے دوست کو پکڑا، ان کو دعوت دی، یہ آ گئے۔
تو میں دیکھتا ہوں کہ بسا اوقات کوئی نہ کوئی کسی کو، آج امتیاز بھائی لے کر آئے ہیں، ہمارے سر کا کیا نام ہے، سہیل بھائی، سہیل بھائی کو آج پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ کو بھی ویلکم جی۔ تو یہ مجھے کل بتا رہے تھے امتیاز بھائی کہ میں نے دعوت دی ہے اور میں لے کر آؤں گا۔ اب دیکھیں، خود آنا، پھر دوسرے کو تیار کرنا، اسے گھر سے اٹھانا، اسے ساتھ لے کر آنا، تو یہ بھی ایک راہ دکھانا ہی ہے نا، کہ کسی اچھی جگہ کی راہ دکھا دی۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی کو ساتھ لے جائیں، بس ایک بندہ اپنے ساتھ لے جائیں، نمازی بنا لیں، انشاءاللہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 خود ہی ہو جائیں گے سارے۔ نہیں ہے تو نماز پڑھنے لگیں، دعوت دے دیں، کیا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی چل رہا ہے، آواز مار دیں، دل سے آواز دیں گے، اور نیت یہ ہوگی کہ خیر خواہی ہو، کسی کا بھلا ہو، تو اللہ کرم کر دے گا۔ زبان میں تاثیر بھی وہی ڈال دیتا ہے۔ تو بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، یہ بھی نبی کا طریقہ ہے۔ اصل میں ہم یہ طریقے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر خیمے لگائے جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے اس انداز سے خیمے لگائے کہ وہ راستہ بلاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ اطلاع پہنچی، آپ علیہ السلام نے ایک ندا کرنے والے منادی کو بھیجا، اور اس نے آ کے ندا کی کہ جس نے راستے کے بیچ میں خیمہ لگایا ہے اس کا جہاد قبول نہیں ہے، اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ حالت جنگ ہے، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ جنگ میں سب جائز ہے، حالت جنگ ہے، پھر بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حالت جنگ میں بھی نظم و ضبط کا خیال رکھو۔ ایسا کوئی اور دین ہوگا؟ حالت جنگ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تو جہاد ہی قبول نہیں کہ جو رولز کو فالو نہیں کر رہا۔ یعنی اب چیزیں بتائی گئی آپ کو کہ یہ راستہ ہے، راستے میں آپ نے کیوں خیمہ لگا دیا؟ راستہ بند کرنا ہمارا تو کلچر بن گیا ہے، من حیث القوم، راستے بلاک کرنا، کوئی بھی سیاسی مذہبی کوئی بھی جماعت ہو، راستے بلاک کرنا تو اب ہماری سوسائٹی کا ایک کلچر ہے۔ گلی میں بند کر دینا، ٹینٹ لگا دینا، مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے بھائی، پورا بند کر دو، مین روڈ بلاک کر دو، مین روڈ بند کر دو، جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ اور ادھر میرے حضور کیا تعلیم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ کی حالت میں بھی راستے کو بند نہ کرو، گزرگاہ کو بند نہ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں میرے پڑوسی بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ ایک محفل ہم کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ، سالانہ محفل ہوتی تھی، یہیں یہ اوپر اسٹیج تھا، یہ یہاں پہ اسٹیج بنتا تھا، اور اس طرح یہ محفل سجتی تھی، سالانہ محفل ہوتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ پبلک بڑھنے لگی، تو نیچے سیڑھیوں پہ پھر سال میں ایک دفعہ ظاہر محفل ہوتی تھی، وہ جمع غفیر بڑھتا گیا، لوگوں کی آمد زیادہ ہونے لگی، تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ گلی میں محفل کریں۔ ہم نے گلی میں انتظام کیا اور اس دعوت کو ذرا اور پھیلا دیا، پبلک بہت زیادہ ہو گئی، 1 سال محفل ہوئی، لوگوں نے بڑی، گلی والوں نے بھی بڑی تعریف کی۔ اب دوسرے سال پھر محفل ہوئی گلی میں، دوسری دفعہ جب محفل ہوئی تو سردیوں کا ٹائم تھا، رات کا وقت تھا، محفل ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، مبارکباد دے کے بڑا زبردست جلسہ ہوا، بڑی زبردست محفل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو میں یہیں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جو مزدور تھے وہ پیکنگ کر رہے تھے، یعنی جو سامان لگایا گیا تھا اس کو کھول رہے تھے۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ کھول رہے ہیں تو وہ رات کا وقت ہے اور وہ ہتھوڑے مار رہے ہیں اور وہ شور شرابہ ہو رہا ہے گلی میں۔ میں عموماً دیکھتا ہوں گلی بالکل سائلنٹ، خاموش گلی ہے ہماری، کبھی کوئی شور شرابہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے آس پاس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی بیمار ہیں۔ اب وہ سامان اٹھاتے اٹھاتے ٹرک پہ لوڈ کرتے کرتے صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اور وہ ساری رات ٹک ٹک ڈھک ڈھک لگے رہے۔ میں دیکھتا رہا اور میرے اندر ہی اندر ایک گفتگو شروع ہو گئی۔ میں نے کہا تسلیم رضا یہ بتاؤ، کیا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا؟ کیا یہ میرے نبی کی تعلیم ہے؟ لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، رات بھر مطلب آپ نے لوگوں کی نیند کو خراب کیا، صبح ہو گئی ہے، بڑا اچھا جلسہ ہو گیا، لوگوں نے تعریف بھی کر دی،
کیا اس کا مجھے اجر بھی ملے گا کہ میں نے اتنے لوگوں کی دل آزاری کی؟ میں اپنے آپ سے بات کرتا رہا بیٹھ کے. نماز فجر پڑھ کے جب میں واپس گھر آیا تو میں نے نیت کی کہ آج کے بعد میں گلی میں محفل نہیں کروں گا. میں کسی شادی ہال میں کر لوں گا, کسی گراؤنڈ میں کر لوں گا, اپنے گھر کی چھت پہ کر لوں گا, میں گلی میں محفل نہیں کروں گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے. صبح 2-4 لوگ جو قریبی تھے ان سے میں نے معذرت بھی کر لی, ملاقات ہوئی, انہوں نے مبارکباد دی. میں نے کہا رات کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن مجھے اندر سے فیل ہو رہا تھا. اب میری نیت محفل کرانے کی بھی اچھی تھی اور بعد والی نیت بھی میری اچھی تھی کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. گلی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ گلی بلاک کریں. اب صبح سے گلی بلاک ہو گئی, انتظامات ہو رہے ہیں, اس کو سمیٹنے میں لگ گئی ساری رات, لیکن وہ نیت بھی میری اچھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ کیا دیا, پتہ ہے آپ کو آصف بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ کیا دیا. پہلے سال میں 1 مرتبہ محفل ہوتی تھی, اب سال میں 52 مرتبہ محفل ہوئی ہے. 1 سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں, 52. ہر ویک محفل ہوئی. یہ اللہ نے مجھے صلہ دیا اس کا. یہ نبی کے طریقے کی برکت ہے. یہ 1 سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں, 52. ہر ویک محفل ہوئی. یہ اللہ نے مجھے صلہ دیا اس کا. یہ نبی کے طریقے کی برکت ہے. یہ ہم جو اس طرح لوگوں کو اذیت دیتے ہیں اور بعد میں اگر کوئی کہے تو ہم چڑھ دوڑتے ہیں کہ تم تو گستاخ ہو, فوراً نعرہ لگا دیتے ہیں. گستاخ کی بات نہیں ہے, کسی کا حق ہے, حقوق العباد کا مسئلہ ہے. آپ کسی کے حق حقوق کو غصب کریں گے تو جواب کون دے گا؟ بات ایسی ہے نہیں ہے. یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں حبیب بینک کے پل سے اتر رہا تھا کامران صاحب, تو جیسے ہی میں پل سے اترا تو ٹریفک بہت, پل پہ بھی جیم تھا, آہستہ 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 آہستہ. میں نے پوچھا برابر والے سے, میں نے کہا یار خیریت تو ہے, آج اتنا ٹریفک جیم ہے, کوئی آگے کوئی حادثہ ہو گیا, کیا ہوا ہے, کوئی معاملہ ہے, ٹریفک اتنا سلو چل رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں, ابھی آپ تھوڑی دیر میں خود تماشا دیکھیے گا. میں نے کہا خیر تو ہے, کیا ہے؟ اب میں بڑے غور سے بیٹھ گیا, دیکھ رہا ہوں کہ آگے کیا تماشا ہے. تو پتہ چلا ناظم آباد کے پاس آ کر ممتاز نہاری والا ہے, کون سا ہے وہ, وہاں جو کٹ ہے, اس سے پہلے جو ہے وہاں پہ وہ آدھی سڑک پہ کچرا پڑا ہوا ہے. آدھی سڑک پہ کچرا پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ٹریفک پورا جیم چل رہا ہے. میرے حضور کی تعلیم یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹاؤ. اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو انتظامی امور جن کے پاس ہیں, کتنی بڑی نااہلی ہے کہ ایک صرف کچرے کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو رہا ہے. کہیں پہ گڈر کھلا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو رہا ہے. اب نالے کی صفائی کریں گے تو کچرا وہ باہر رکھ دیں گے, تھوڑے دنوں کے بعد وہ واپس اندر چلا جائے گا. بعد میں آتے ہیں یہاں, میرے پاس کئی دفعہ آتے ہیں سرکاری افسر بھی بہت سارے محکموں کے, اس کے کہ سر گھر میں مسائل ہیں, چیزیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, چیک کر کے بتائیں, کوئی بندش تو نہیں ہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے کئی لوگوں کے لیے بندش کی ہوئی ہے, ان کے راستے بند کیے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے تو بندش ہونی ہے. آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آج ہر دوسرا بندہ لگا بھائی بندش تو نہیں ہے, بندش تو نہیں ہے. تو تم نے کتنی بندش کی ہوئی ہے لوگوں کے لیے؟ کبھی غور کیا؟ گھر کی تعمیر ہوگی, آدھی گلی بند کر دیں گے, بس صاحب کی چھت بھرائی ہو رہی ہے, پورے آدھی گلی بند پڑی ہوئی ہے, اتنا سا راستہ چھوڑیں گے, یہاں سے یہ قبضہ کرے گا, وہاں سے وہ قبضہ کرے گا, وہاں بیچ میں وہ گلی نہیں وہ نالی بن جائے گی اتنی سی. میرے حضور نے اس کی بھی تعلیم دی, فرمایا کہ اپنی گلی کو کم از کم منیمم جو بتایا گیا وہ فرمایا کہ 7 ہاتھ, کتنے؟ یہ تقریباً 10 ساڑھے 10 فٹ بنتا ہے, کہ جو سب سے چھوٹی گلی ہو وہ اتنی اس کی جو ہے وہ چوڑائی ضرور ہونی چاہیے, گلیاں کشادہ ہوں. جو سب سے چھوٹی گلی بھی بنے تو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اندرون لاہور میں بہت ساری گلیاں ایسی ہیں, کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں. تو اصل میں ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے اور کوئی بات نہیں.
نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے حضور نے تو ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں۔ ایک دن میں فجر کے بعد یہ صبح بچوں کو اسکول کے لیے لے کے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک والد صاحب اپنے بچے کو بائک پہ بٹھا کے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں یا چھوڑنے ہی جا رہے تھے، تو وہ رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں۔ تو رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں تو اب ان کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گیا، کسی نے ان سے بات کی، وہ گرم ہو گئے، غصہ ہونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹریفک کھل گیا، وہ چلے گئے۔ میں نے سوچنے لگا کہ یہ جو بچہ آگے بیٹھا ہوا ہے جو اسکول جا رہا ہے، اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ریڈ لائٹ ہو تو رک جائیں، یلو ہو تو دیکھیں، گرین ہو تو چلیں، یہ زیبرا کراسنگ ہے، اس طرح یہ ہونا چاہیے، اس طرح یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ رانگ سائڈ سے بھی آ رہا ہے، الجھ بھی رہا ہے۔ اب وہ اس کے ذہن میں دو باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ یا تو میرا باپ غلط ہے، اور یا پھر اسکول کی تعلیم ہی غلط ہے، جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے یا تو وہ غلط ہے، یا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی ایک چیز تو غلط ہوگی نا۔ باپ کو تو وہ غلط بولنے سے رہا، لہٰذا وہ کہتا ہے یہ کتابی باتیں ہیں، بس صرف پڑھنے کی حد تک ہے، پیپر دینے کی حد تک ہے، اس پہ پریکٹیکل نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم بس نام کی تعلیم ہے، عملی طور پر کوئی اس کا مظاہرہ کہیں نظر نہیں آتا۔ آج پاکستان میں سب کچھ ہے، جگہ جگہ لنگر خانے بھی ہیں، حجاج اور معتمرین کی بھی بڑی تعداد ہے، محافل مجالس سب کچھ ہے، مساجد بھی بہت ہیں، تبلیغ بھی بہت ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر ایمانداری میں ہمارا نمبر 160واں ہے سروے کے مطابق، 160ویں نمبر پر ہماری قوم ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں حاضر نہیں ہو سکا، میں کرگستان گیا ہوا تھا، بشکیک، وہ بھی ایک اسلامی کنٹری ہے۔ ہماری آفیشل سے ملاقات تھی عابد بھائی، تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا یار یہاں کوئی تجاوزات، کوئی انکروچمنٹ، کوئی چائنا کٹنگ، کوئی ایسی چیز ہو تو آپ اس کو کیسے صحیح کرتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کبھی ایسا ہو جائے کوئی قبضہ کر لے، کہنے لگے صاحب ہمارے یہاں ایسے اس نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ وہاں جو آپ گئے تو وہ ان کا حلیہ کیسا تھا اسلام؟ میں نے کہا اسلام ان کے ظاہر پہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا، لیکن ان کے عمل کے اندر مجھے اسلام نظر آیا۔ آہستہ گفتگو کرنا، روڈ کے ایک سائڈ پہ چلنا، ٹریفک قوانین کا احترام کرنا، صفائی ستھرائی مجھے جگہ جگہ نظر آئی، ملاوٹ وہ نہیں کرتے، جھوٹ وہ نہیں بولتے، غیبت وہ نہیں کرتے، کسی کا مذاق وہ نہیں اڑاتے۔ میں نے کہا ہر چیز میں مجھے وہاں اسلام نظر آیا، لیکن ان کے ظاہر پہ مجھے اسلام ایسا نظر نہیں آیا، لیکن عمل کے اندر مجھے اسلام ہی اسلام نظر آیا۔ آج ہمارے ظاہر میں تو بڑا اسلام ہے، من حیث القوم اگر ہم دیکھیں کہ نبی کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں، طریقت ملے گی، کیا تھا؟ طریقت ملے گی کلندر وہ ہوگا، نبی کے طریقے پہ جو چلتا رہے گا، یہ ہے اصل طریقہ اور یہ ہے حاصل گفتگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، مرشد رشد سے ہے، ہدایت سے، راہ دکھانے والا، رہبر و رہنما، اس کو گرو کہیں، مرشد کہیں، پیر کہیں، رہنما کہیں، رہبر کہیں۔ اگر والدین کسی سے بیعت ہیں اور وہ کامل شخص ہے تو اس سے سلسلہ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ لیکن کسی کو اپنا مرشد، ہادی، رہبر و رہنما بناتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ہم کسی کو اپنا پیر بنائیں، رہنما بنائیں، رہبر بنائیں تو اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 3۔ فرمایا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بھی بلند ہو، صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو، اور سخن بھی اچھا ہو، گالیاں نہ بکراؤ بیٹھ کے۔ تیسرا یہ کہ جہاں بھی پرسوز ہو، اندر اس کے جو ہے نا ایک تڑپ ہونی چاہیے، امت کا ایک درد ہو، اپنے پیٹ کا درد نہ ہو، امت کا درد ہو، لوگوں کی، امت کی فکر ہو اس کے اندر۔ 3 خوبیاں ہیں یہ۔ اور اگر ہم مزید دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ وہ
صاحب خرد ہے یا صاحب دل ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس میں سارا معاملہ ہی دل کا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ صاحب خرد ہے، یہ صرف عقل والا ہے، یا یہ صاحب دل بھی ہے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جسے حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے، جسے حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے وہ صاحب خرد ہے، اور جو بانٹ کے خوش ہوتا ہو وہ صاحب دل ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خلافت عطا کی مرید کو، اور فرمایا فلاں جگہ جا کر دین کی خدمت کرو۔ تو جب وہ جانے لگے تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ میاں یاد رکھنا، لوگوں کو اپنی طرف مت بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ فارمولہ ہے، یعنی مرشد وہ ہے جو صرف وہاں آپ کا کنیکشن جوڑ دے، اپنی ذات تک آپ کو نہ رکھے۔ فرمایا کہ لوگوں کو اپنی طرف مت بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو وہ کہنے لگے حضور جب میں اپنی طرف بلاؤں گا نہیں تو میں اللہ کی دعوت کیسے دوں گا میں ان کو؟ تو فرمایا پھر ایک کام کرنا، کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے، یعنی وہ کردار کا بھی غازی ہو، صرف گفتار نہ ہو۔ میرے حضور نے اعلان نبوت بعد میں فرمایا، لوگ صادق اور امین آپ کو پہلے کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔